عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کے امتحانات بہت اچھے سے ہو رہے ہوں گے اور آپ کے اردو کے سیکنڈ پیپر کی تیاری کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم پیش کر رہے ہیں سر سید احمد خان کے حیات و خدمات پر مبنی 100 سوالات۔ ویسے یہ سوال نامہ 2024 کا ہے اور امید ہے کہ اس پیپر یعنی کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ اپنے 19 تاریخ میں ہونے والے پیپر سر سید احمد خان کی تیاری بآسانی اچھے سے کر سکتے ہیں۔ چونکہ BA 6 سیم میں اردو کے جو سیکنڈ پیپر ہے اس میں الگ الگ ٹاپک کے حساب سے پرچے رکھے گئے ہیں، تو اس میں سر سید بھی ایک ہے، اس میں اقبال بھی ہے، غالب بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹاپک ہیں، لیکن فی الحال یہاں پر آج ہم سر سید احمد خان پر مبنی 100 سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سر سید احمد خان کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ صحیح جواب ہے آپشن بی 1817۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے والد کا نام؟ آپشن بی درست ہوتا ہے سید محمد تقی۔ سوال نمبر 3، سر سید کے دادا کا نام؟ درست ہوتا ہے آپشن بی سید ہادی۔ اور سوال نمبر 4، سر سید کے والد کس بادشاہ کے مشیر تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے اکبر شاہ ثانی۔ سوال نمبر 5، سر سید کی والدہ کا نام ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی عزیز النساء بیگم۔ 6، سر سید کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی پارسا بیگم عرف محشر بیگم عرف پارسا بیگم۔ تو کہیں آپ کو یہ پارسا بھی لکھا ہوا مل جائے گا، کہیں محشر بیگم یا کہیں دونوں۔ سوال نمبر 7، سر سید کہاں پیدا ہوئے؟ درست جواب اس کا ہے آپشن ڈی دہلی میں۔ اور اگلا سوال جس میں پوچھا گیا ہے کہ سر سید کو مغلیہ حکومت سے کون سا خطاب ملا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن اے جواد الدولہ عارف جنگ۔ سوال نمبر 9، سر سید نے مغلیہ حکومت کے بجائے کس کی ملازمت کرنا پسند کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے انگریزی حکومت۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو بتانا ہے کہ سر سید کو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب مغلیہ حکومت کے کس بادشاہ کے ذریعے سے کس سن میں عطا ہوا تھا؟ یہ سوال جواب آپ کو دینا ہے۔ سوال نمبر 9، سر سید نے مغلیہ حکومت کے بجائے کس کی ملازمت کرنا پسند کیا؟ تو جواب آپشن ہے انگریز حکومت۔ سوال نمبر 10، سر سید نے سب سے پہلے انگریزی قوانین اور عدالت کی کارروائی سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، آپشن اے درست ہوتا ہے۔ سوال نمبر 11، سر سید نے عدالتی کام کس سے سیکھا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی عزیز اللہ اپنے ماموں سے۔ سوال نمبر 12، سر سید سب سے پہلے کس عہدے پر فائز ہوئے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی سر رشتہ دار۔ اور سوال نمبر 13، سر سید مراد آباد میں کس عہدے پر مقرر تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی صدر الصدور۔ سوال نمبر 14، سر سید کا تبادلہ غازی پور سے کس شہر میں ہوا؟ درست جواب ہے آپشن اے بنارس میں۔ سوال نمبر 15، سید حامد اور سید محمود کا سر سید سے کیا تعلق تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی بیٹے کا۔ اور سوال نمبر 16، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کس شہر میں قائم کی؟ اس کا درست جواب آپشن ڈی غازی پور میں۔ اور غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کس سن میں قائم کی؟ یہ آپ جواب ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 17، سر سید نے کس سن میں انگلینڈ کا سفر کیا؟ 1869 میں شروع کیا تھا۔ اور 18 سر سید کس سن میں انگلینڈ سے واپس آئے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی 1870 میں۔ اور 19 علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا اجرا کس سن میں ہوا؟ اس کا درست جواب آپشن ہے 1866۔ اور سوال نمبر 20، سائنٹیفک سوسائٹی کس سن میں قائم ہوئی؟ اس کا درست جواب آپشن بی 1864 میں۔ اور سوال نمبر 21، سر سید کو منصف کے عہدے پر سب سے پہلے کس شہر میں مقرر کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی مین پوری۔ سوال نمبر 22، سر سید کے بھائی کا نام بتائیے جن کے اخبار میں انہوں نے کام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی سید محمد۔ اور ان کے ذریعے جو اخبار نکالا جاتا تھا اس کا کیا نام تھا اور یہ اخبار کس سن میں نکالا گیا؟ ان کے جوابات آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 23، جس میں پوچھا گیا ہے کہ سر سید کو کس سوسائٹی کا فیلڈ مقرر کیا گیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے ایشیاٹک سوسائٹی۔ سوال نمبر 24، جب 1857 کے غدر کا سانحہ پیش آیا تو سر سید کس شہر میں صدر امین تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی بجنور۔ 25،
سر سید نے غازی پور میں جو مدرسہ قائم کیا تھا وہ کس نام سے مشہور ہوا؟ اس کا درست جواب آپشن سی وکٹوریہ اسکول، اور وکٹوریہ اسکول کس سن میں سر سید نے غازی پور میں قائم کیا؟ یہ کمنٹس میں لکھیں گے آپ۔ سوال نمبر 26، سر سید کا تبادلہ علی گڑھ سے بنارس کس سن میں ہوا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی 1867۔ عزیز طلبہ، آپ ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کرو، ہم بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ ویڈیو ترتیب دیتے ہیں کہ آپ کی تیاری آسانی سے ہو سکے، تو آپ اتنا کر دیا کریں کہ کم سے کم ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ سوال نمبر 27، سر سید علی گڑھ تبادلے سے پہلے کس شہر میں تھے؟ غازی پور میں، اور یہ بات ہے 1864 کی۔ سوال نمبر 28، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں سر سید نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی خطبات احمدیہ۔ سوال نمبر 29، سر سید کو CSI کا خطاب اور تمغہ 1869 میں کہاں دیا گیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی لندن میں۔ اور 30، سر سید کی وفات کس سن میں ہوئی؟ درست جواب ہے آپشن سی 1898۔ 1898 میں سر سید کی وفات کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ وہ تاریخ آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ 31، ان میں سے کون سر سید کے معاصرین میں شامل نہیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جاتا ہے آپشن ڈی راس مسعود۔ سوال نمبر 32 اور 31 سے ہی ایک متعلق سوال ہے کہ راس مسعود سر سید کے کون تھے؟ 32، سر سید نے کس سن میں قول متین شائع کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی 1848 میں۔ 33، سر سید نے آگرہ میں ملازمت کے دوران کون سی کتاب تصنیف کی جو کہ ان کی پہلی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے جامع جم، جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ 34، سر سید کی کتاب جامع جم کا تعلق کس زبان سے ہے؟ تو اس کا آپشن بی درست ہوتا ہے۔ سوال نمبر 35، آثار السنادید کی اشاعت کس سن میں ہوئی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی 1847۔ اور آثار السنادید کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ 36، تاریخ سرکشی ضلع بجنور، تاریخ سرکشی بجنور کس سن میں شائع ہوئی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی 1858 میں۔ 37، سر سید کی کتاب کا ترجمہ گارسند تاسی نے فرانسیسی زبان میں کیا تھا، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے آثار السنادید، آپشن سی درست ہوتا ہے۔ 38، سر سید کی کس کتاب میں 1857 کے غدر کا تجزیہ کیا گیا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی اسباب بغاوت ہند۔ سوال نمبر 39، اسباب بغاوت ہند کس سن میں شائع ہوئی؟ 1859، آپشن اے درست ہوتا ہے۔ 40، 1866 سر سید نے علی گڑھ میں کون سا اخبار جاری کیا؟ درست جواب آپشن اے ہوتا ہے تہذیب الاخلاق۔ 41، سر سید نے برٹش انڈیا ایسوسی ایشن کب قائم کی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی 1866۔ اور 42، جس میں کہا گیا ہے دی محمڈن سوشل ریفارمر کس رسالے کا انگریزی نام ہے؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن بی تہذیب الاخلاق۔ سوال نمبر 43، سر سید کے رسالہ تہذیب الاخلاق کب جاری ہوا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے 1870۔ 44، ان میں سے سر سید کی مخالفت کس نے کی؟ اس کا جواب ہو جائے گا آپشن سی اکبر الہ آبادی نے۔ سوال نمبر 45، سر سید نے آئین اکبری پر کس سے تقریر لکھوائی تھی؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن بی مرزا غالب، ان سے تقریر لکھوانے کی سفارش کی تھی۔ 46، سر سید شبلی حالی محمد حسین آزاد کے علاوہ عناصر خمسہ میں شامل ہیں، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی مولوی نذیر احمد۔ 47، سر سید نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا، اس میدان میں انہوں نے اپنا تخلص کیا رکھا، یعنی کہ شاعری میں سر سید نے اپنا کیا تخلص رکھا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی آہی۔ سوال نمبر 48، تہذیب الاخلاق کے جواب میں مولوی امداد علی نے کون سا رسالہ نکالا؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن بی امداد الآفاق۔ 49، تہذیب الاخلاق رسالہ کتنی بار بند ہوا؟ اس کا آپشن اے درست ہوتا ہے 3 بار، اور یہ تینوں مرتبہ کس کس سن میں بند ہوا؟ یہ کمنٹس میں آپ لکھیے گا۔ 50، چونکہ ہو سکتا ہے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کس کس سن میں بند ہوا، تو وہاں پر اس کی ڈیٹیل دی جا سکتی ہے، یا پہلی مرتبہ کس سن میں بند ہوا، یہ سوال آپ سے آ سکتا ہے۔ 50، ان میں سے کون سی کتاب سر سید کی نہیں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی المامون۔ سوال نمبر 51، سر سید ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے؟ اس کا آپشن بی درست ہوتا ہے 1876۔ 52، آئین اکبری کے علاوہ سر سید نے کون سی تاریخی کتاب کی تصحیح کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے تاریخ فیروز شاہی۔ اور 53، ان میں سے کس کتاب کی تصحیح سر سید نے نہیں کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی سلسلۃ الملوک۔ 54،
مولانا حالی نے سر سید کی سوانح کس نام سے لکھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی حیات جاوید، اور حیات جاوید سر سید نے کس سن میں لکھی؟ یہ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں گے۔ جتنے بھی طلبہ ہمارے ان سوالوں کا جواب کمنٹس میں لکھیں گے ان سبھی کے نام، ان سبھی کے کمنٹس کو ہم ویڈیو کے آخر میں جو آنے والی ہوگی اس میں شیئر کریں گے۔ 55 سر سید کی وفات پر یہ کس نے کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی اکبر الہ آبادی۔ 56 مضمون نگاری کا آغاز کس ادیب سے ہوتا ہے؟ درست جواب اس کا آپشن ہے سر سید۔ سوال نمبر 57 ان میں سے کون سر سید کے رفقا میں شامل نہیں ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی قاضی عبدالودود۔ اور 58 حالی نے سر سید کی فرمائش پر کون سی نظم تحریر کی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مدعو اسلام۔ اور 59 ان میں سے کون سی کتاب حالی کی نہیں؟ درست جواب سیرت فریدیہ۔ 65 سر سید کے رفقا میں کون ناول نگار کی حیثیت سے مشہور؟ اس کا درست جواب آپشن سی نذیر۔ اور سوال نمبر یہاں پر آتا ہے ہمارا 61 سر سید کے رفقا میں سے کس کی کتاب موازنہ سو دبیر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی شبلی۔ 62 اردو انشا پردازی کا جو آج انداز ہے اس کے جد امجد اور امام سر سید تھے، یہ قول کس کا؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن اے شبلی نعمانی۔ اور یہ قول شبلی نعمانی نے اپنے ایک مضمون سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر میں کہی ہے۔ 63 سر سید کے رفقا میں کون سر سید کے زیادہ قریب تھا؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن ڈی محسن الملک۔ سوال نمبر 64 محسن الملک کا اصلی نام؟ درست جواب آپشن سی مہندی علی۔ 65 مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن علی گڑھ تحریک۔ 66 ان میں سے کون علی گڑھ تحریک سے وابستہ نہیں تھا؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن ڈی سجاد ظہیر۔ 67 ان میں سے کون سر سید کے لٹریری اسسٹنٹ تھے؟ درست جواب آپشن بی وحید الدین سلیم۔ 68 سر سید کے رفقا میں کس کا سیرت نگاری میں اہم مقام؟ درست جواب آپشن اے سیرت نگاری میں جو نام آتا ہے وہ آئے گا یہاں پر آپشن بی صحیح ہوگا اس کا اے نہیں ہے۔ 68 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن بی ہوگا۔ اور اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں 69واں کون سی کتاب سر سید کی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی الفاروق۔ الفاروق سر سید کی نہیں تو کس کی ہے؟ یہ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ 70 سر سید کی تصانیف و تالیفات و تراجم کی کل تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے اس کی تعداد کہیں 31 آتی ہے، کہیں 33 آتی ہے اور کہیں 35 ہے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے فی الحال جو میرے نزدیک ہے وہ 31 کی طرف میں جاؤں گا، ایک بار آپ بھی اس کو سرچ کر لیجئے گا۔ آئیے اب ہم اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سر سید نے لندن میں قیام کے دوران کن رسالوں کا مطالعہ کیا جس کی بنیاد پر تہذیب الاخلاق جاری کیا گیا؟ اس کا درست جواب آپشن ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر ہے۔ 72 سر سید احمد خان کو کس سن میں سر کا خطاب عطا کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن سی 1888 اور 73 مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی 1875۔ 74 مدرسۃ العلوم علی گڑھ ایم اے او محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کب بنا؟ اس کا درست جواب 1877 آپشن بی درست۔ 75 ایم اے او کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کب بنا؟ درست جواب ہوتا ہے اس کا آپشن ڈی 1920۔ اور 1920 میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی تو اس کا پہلا رجسٹرار کون تھا؟ اس کا جواب آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ 76 سر سید کی آخری تصنیف کا نام بتائیے۔ دیکھیے گا جو آپشن دیے گئے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ سر سید کی آخری تصنیف کا نام تفسیر القرآن ہے، لیکن یہاں چونکہ کتابوں کے نام جو دیے گئے ہیں ان کتابوں کی نسبت کے حساب سے سیرت فریدیہ ان میں سے آخری ہے، لیکن تفسیر القرآن سب سے آخری کتاب سر سید کی ہوتی ہے۔ 77 سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون؟ شبلی نعمانی آپشن اے۔ کون سا مضمون سر سید کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی تینوں۔ سر سید کے مضامین کی لسانی خصوصیات ہے سادہ، آپشن ڈی درست ہوتا ہے۔ سوال نمبر ہوتا ہے یہاں پر 80 سر سید کے مضامین میں کس کا رنگ پایا جاتا ہے؟ تو حالی کا رنگ اس میں جو ہے ملتا ہے، آپشن بی درست ہوتا ہے۔ 81 انسان کی بدترین خصلتوں میں سے تعصب بھی ایک بدترین خصلت ہے، یہ حصہ سر سید کے کس مضمون سے ماخوذ؟ اس کا درست جواب آپشن سی تعصب سے ہے۔ 82 رسم و رواج کی پابندی کا نقصانات کس کا مضمون؟ درست جواب اس کا آپشن بی سر سید۔ اور سوال نمبر 83 سر سید تعلیم اور تربیت کو کیا سمجھتے؟ درست جواب آپشن اے ہمانہ۔
یعنی کہ جتنی تعلیم انسان کو ضروری ہے اتنی ہی تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ 84 سر سید نے اپنے کس مضمون میں مسٹر ایڈیسن کی تائید و تردید کی؟ اس کا درست جواب آپشن بی خوشامد۔ 85 سر سید کے مضمون خوشامد میں خوشامد کو کس بیماری بتایا گیا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی دل کی۔ سوال نمبر 86 سر سید نے اپنے کس مضمون میں لوگوں کی بیجا قدیم روایات ترک کرنے اور حقیقت پر مبنی زندگی گزارنے کی تلقین کی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی رسم و رواج۔ اور 87 امید کی خوشی کس کا مضمون؟ آپشن اے درست ہوتا ہے سر سید۔ 87 کے بعد آتا ہے 88 سر سید کا وہ کون سا مضمون ہے جس میں ایک بچے کا خواب کو پیش کیا گیا جس میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اسے افسوس تھا کہ اس نے زندگی میں کچھ کام نہیں کیا؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن سی گزرا ہوا زمانہ۔ 89 سر سید نے کن مغربی مضمون نگاروں سے متاثر ہو کر مضامین لکھے؟ ایڈیسن بھی درست ہے، اسٹیل بھی اور بیکن بھی۔ اس کا درست ہوتا ہے آپشن ڈی تینوں۔ 90 سر سید کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ درست جواب اس کا آپشن اے مسافران لندن۔ 91 ان میں سے کون سر سید کے عزیز ترین دوست تھے؟ درست جواب آپشن اے حالی۔ اور سوال نمبر 92 لارڈ فرن نے سر سید کو پبلک سروس کمیشن کا ممبر کب مقرر کیا تھا؟ تو لارڈ ڈفرن نے سر سید کو پبلک سروس کمیشن کے ممبر 1886 میں مقرر کیا تھا۔ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن بی۔ 93 سر سید کی وفات کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سیکریٹری بنایا گیا؟ درست جواب ہے ان کے بیٹے سید محمود کو۔ 94 کس ادیب نے سر سید کو اردو نثر کا بابائے آدم کہا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی محمد حسین آزاد۔ 95 مدرسۃ العلوم کے پہلے ہیڈ ماسٹر کا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب آپشن اے ہنری جارج آئی سیڈنز۔ 96 ایم اے او کالج کے پہلے پرنسپل کا نام؟ درست جواب ہوتا ہے اس کا آپشن سی ہنری جارج۔ اور 97 سر سید کے انگلینڈ جانے پر درجہ ذیل شعر کس نے کہا تھا؟ تو یہ درجہ ذیل شعر کہا ہے کس نے؟ اکبر الہ آبادی نے۔ اور یہ شعر کیا ہے؟ سدھاریں شیخ کعبے کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ تو یہ طنز یا جو شعر ہے وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا۔ اور سوال نمبر 98 سر سید نے کس کتاب کو لکھتے وقت انجیل اور توریت کا تحقیقی مطالعہ کیا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی تبیین الکلام۔ 99 سر سید کی کس کتاب کو آثار السنادید کا حصہ مانا جاتا ہے؟ درست جواب اس کا آپشن بی سلسلۃ الملوک۔ کوشچن نمبر 100 یعنی کہ آخری سوال، وفات کے وقت سر سید کی عمر کیا تھی؟ اس کا درست جواب آپ لکھیں گے۔ چلیے نشان ہم لگا دیتے ہیں 80 سال۔ تو سر سید کی وفات 80 سال کی عمر میں کب اور کہاں ہوئی اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ یہ سوال کا جواب آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ آپ اگر ہمیں کمنٹس میں جواب لکھتے ہیں تو سبھی کمنٹس کو ویڈیو کے آخر میں شیئر کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلی ویڈیو جو کہ کل رات کو اپلوڈ کی تھی جو کہ اردو مرزا غالب پر مبنی تھی، تو اس میں جتنے بھی ہمارے طلباء نے اپنے جواب دیے ہیں تو اب ہم ایک نظر آپ کو اس پر ڈال دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے یہ ان طلباء کے کمنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں مرزا غالب پر جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ہم نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جو ہے جوابات دیے گئے ہیں، تو آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اور منتشا ظہیر جو کہ ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سب سے زیادہ اور بالکل صحیح اور درست جواب جو ہے یہ تقریباً ہر ایک ویڈیو میں پوچھے گئے سوالوں کا دیتی ہیں۔ تو منتشا ظہیر یہاں پر ابھی بھی نمبر 1 ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر طلباء نے بھی جو ہے یہاں پر فی الحال جو ہے کہ وہ جواب دیے ہیں اور ان کے بھی جواب ٹھیک ہیں۔ تو ان سبھی طلباء کو جنہوں نے جواب دیے ہیں تو بہت بہت ہم جو ہے ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے ایگزام میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تمام کمنٹس میں ہیں جنہوں نے ہمارے پوچھے گئے سوالوں پر جواب پچھلی ویڈیو میں دیے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے کمنٹس بھی اس طرح سے جو ہے کہ وہ ویڈیو کے آخر میں یا اس میں شیئر کیے جائیں تو پوچھے گئے سوالوں کے جوابات آپ ضرور کمنٹس میں لکھیے گا۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم اسی طرح جو ہے کہ وہ شیئر کیا کریں گے۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کے تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔